عجیب موضوع ہے. ایک واقعہ تو سنینا تے ماں دی اہمیت تو پتہ لگ ویسی. ایک بچہ چھوٹا بچہ ہے سکول دے اندر ہے, پیچھے ماں آ گئی وہ دے کول, لیکن ماں دی پوزیشن یہ ہے کہ ماں ہک اکھ تو بیچاری کانی آئی, ہک اکھ کوئی نہیں ہو دی. ماں آ گئی سکول دے اندر بچے دا حال حوال لیون واسطے. جو ہی ماں واپس گئی اس بچے کول باقی بچیاں نے آکھا ہے اوے تیری ماں آئی. اس نے کہا اوہ تیری ماں کانی, تیری ماں, جی میں بچیاں دی عادت ہوندی ہے. انہاں بچیاں ایسیاں گلاں کی دیاں. اے بچہ گھر آیا, گھر آ کے اپنی ماں نو آدھے اماں تو سکول میں نہ آیا کر, تو سکول میں آتی ہے تو بچے میری اوپر باتیں کرتے ہیں, تو سکول نہ آئی کر. ماں رو کے آدھی پتر ٹھیک ہے کہ تو اس گل تے خوش ہیں تے میں نہ آ سکتا. چپ کر گئی. بچہ بڑا ہونا شروع ہو گیا, سمجھدار ہو گیا, باشعور ہو گیا, یاریاں دوستیاں والا ہو گیا. تے اتھے گل مشہور ہو گئی کہ اے دی ماں کانی ہے, اے ظلم زیادتی تے آ گیا, ماں دے نال بالکل گل بھی نہ کرے, ماں تو نفرت کرن لگ گیا, حتیٰ کہ ہور جوان ہو گیا. اے دی شادی ہو گئی. تو جدو شادیاں ہونا بھائی امیر نواز صاحب, اکثر دنیا ماں پیو نو بھول ویندی نے, اکثر دنیا ماں پیو نو بھول ویندی نے. قرآن دے اندر اللہ نے حضرت لقمان حکیم دی گل ذکر کریندیاں روکی ہے چا پیچھے ماں پیو دا ذکر لے آندس. تے وتگو اللہ جملہ پتہ کہ آکھیا ہے انشکر لی ولے والے دئی کا. اور بندیا پیچھے لقمان حکیم دسیائی اللہ دا حق, تے میں اللہ دسدا پیائی ماں پیو دا حق. انشکر لی میرا بھی شکر گزار بنے, سجدہ غیر نو نہ کریں, تے ولے والدے کا تے ماں پیو نو بھی ذلیل نہ کریں. اگر مینوں چھوڑ دیتے ہو تا بھی تباہ ہو گیا, تے ماں پیو نو چھوڑ دیتے ہو تا بھی تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. اللہ دی ذات دی قسم ہے ماں باپ یا سہارا تینوں دنیا دے نہیں مل سکتا. ٹائم تھوڑا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ مشہور آیت ہے, توجہ کرو میری طرف یار, بچی ہے کسی توجہ کریں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مشہور آیت ہے. یہاں پہ ایک پوائنٹ سن لو, اپنی بات مکمل نہ بھی ہوئی خیر ہے, جتنی ہو گئی الحمدللہ. پوائنٹ سن لو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. یہ بات ختم کی, فوراً کہا وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اللہ اپنی ذات تو بعد کہ ہور دا نا نہیں لیا, ماں باپ دا نا اور بندے دا کیوں لے. اللہ فرمایا اس دی وجہ ہے ایک ایسی صفت ہے جیری میرے اندر بھی ہے تھے اس دے ماں پیو دے اندر بھی ہے. کیوں؟ فرمایا میں بندے نال محبت کریں نا, توجہ ہے آپ کی, سب کی توجہ ہے, میں بندے سے محبت کرتا ہوں, مجھے بندے سے لالچ کوئی نہیں ہے. ایسا ہی اللہ کو کوئی لالچ ہے ہماری ضرورت, وہ تو ضرورتوں سے پاک ہے. اللہ واتوی 70 ماما جتنی محبت بندے نال کریں ہے. اللہ فرمایا بندیا تے میں تیرے نال محبت کرنا بغیر لالچ دے, اس واسطے پہلا حق میں اپنا رکھیے. اگلی گل سن, تیرا بھائی ہے, تیری بہن ہے, تیری بیوی ہے, تیرے بچے ہیں, تیرے چچے ماموں ہیں, تیرے کزنز ہیں, تیرے جو بھی ریلیٹیو ہے, اڑوس پڑوس ہیں, وہ اگر آپ سے محبت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لالچ ضرور ہوگا, کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا. لیکن سن لے میرا بندہ, جس طرح میں بے لوث اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں, ماں باپ بھی بے لوث اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. اگر
یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر ماں باپ نو اولاد دے نال لالچ دی ہوتا تو محبت ہو گیا تو کئی بندے ایسے ہوندے نا جہاں دے بچے یا بچہ یا بچی معذور ہوندا ہے، بالکل عقل و معذور، جسمانی طور تے فزیکلی معذور. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں اللہ دی قسم ہے ساڈا مشاہدہ ہی جہاں بچہ بیمار ہوئے ماں پیو نو باقی اولاد دی نسبت او زیادہ پیارا لگتا ہے. کیوں؟ اس واسطے اللہ پاک دی گل سچ ثابت ہو رہی ہے کہ جویں اللہ اپنے بندے نال بغیر لالچ دے محبت کریندا ہے ایویں ماں باپ بھی اپنے بچے نال بغیر لالچ دے محبت کردا ہے. اس واسطے فرمایا بندیا پہلا میرا حق تے دوجا حق ماں پیو دا ہے. بیوی بچوں دے حق ہن مندے ہاں. آج کا چونکہ میرا وہ آج کی محفل کا مین ٹاسک تو بھائی امیر نواز صاحب ہے، میں اس لیے بار بار ان کو فوکس کر رہا ہوں. سارے ہم مراد ہیں اس سے، سارے ہم مخاطب ہیں اس بات کے. ماں باپ نو کدی نہ چھوڑو. ماں باپ اللہ کی قسم ہے سب کچھ مل جائے گا، جے ماں باپ رس گیا تے بات کے نہیں ملنا. اس نوجوان ہو گیا، شادی ہو گئی تے وقت کرما علی آئی جس وقت تے وقت ماں تو انہی دور ہو گیا، اپنا علیحدہ مکان بنا لیا سائیڈ تے کسی اور علاقے دے اندر مکان بنا لیا تے اتھے بھی بالکل ماں دا حال احوال پوچھن واسطے نہ آوے. کیوں؟ اس تو نفرت ہے جی، کہانی ہے جی، ماں میری کہانی ہے، نفرت آ گئی اس تو. اللہ دا کرنا ایک دن ماں بیچاری بکھی پیاسی ایک کو سہارا پتر آئی وہ بھی دھکے دے کے چلا گیا تے ماں روندی پتر دے دروازے تے چلی گئی بھی مطلب میرے پتر نو رحم آ جائے، ہو سکتا ہے اولاد والا ہو گیا ہے تے ہن کوئی اُسدا ضمیر جاگ جائے کہ میری ماں ہے. دروازے تے گئی، جس وقت دروازے تے گئی دروازہ کھٹکایا، چھوٹا جہا بچہ گھروں باہر نکلیا تے بچے نے اس ڈٹھا پہ بکھرے ہوئے وال، پرا گندہ حالت، بالکل غریب بندہ جب بے آسرا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہو اس بات کو. تو جس وقت بچے نے ڈٹھا تے او روندا ہویا چیخ مار کے دور کے اندر آ گیا تے او جرا اندر بیٹھا ہی اس دا والد او دوڑدا ہویا دروازے تے گیا تے ڈٹھس وہ ماں آئی کھڑی ہے تے وقت بڑے بےہودہ الفاظ استعمال کیتے. تو ساڈے تن چوں نہیں راندی، تو اتھی میرا سر ہو گئی ہے، اگے پوری زندگی مینوں ڈریندی رہی ہے، میری بیوی تو ہاں کھاندی رہی ہے، ہن میری اولاد نو رویندی ہے، اتھوں بھی نہیں راندی، چل دفع ہو جا. ماں ہوتی ہے. چپ کر کے آنسو بہتے رہے، واپسی کا راستہ اختیار کیا، اپنی رہائش جو مسکن تھا اس کا ادھر آ کے رہنے لگ گئی. توجہ سے سنو بھائیو، ادھر آ کے رہنے لگ گئی. آیا وقت قضائے موت کا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، وہ مرنے کے قریب ہوئی تو اس نے پڑوسیوں کو بلوایا، ایک بندے کو اس سے کہا ایک کاغذ لو اور میرے چند جملے لکھ دو. لکھوا دیے، فوت ہو گئی. کافی عرصہ بیت گیا. بیٹے کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں میری ماں کا کیا بنا ہوگا. آخر انسان تو انسان ہی ہوتا ہے نا، کبھی دل پسید جاتا ہے. تو اس نے کہا پتہ نہیں میری ماں کا کیا حال ہوگا. وہاں سے چلا، آ کے دیکھا مکان بالکل ویران، کوئی بندہ نہیں ہے. پوچھا یہاں پہ ایک بوڑھی رہتی تھی، لوگوں نے بتایا ہاں وہ تو فوت ہو گئی، وہ بیچاری ختم ہو گئی، مر گئی. تو یہ خیر ویسے سوچوں میں کھڑا تھا. ایک بزرگ آدمی اس نے دیکھا، وہ دوڑا آیا. اس نے کہا بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ میری اماں تھی، میری اماں کا مقام تھا تو میں تو ماں کے پاس آیا ہوں، میری ماں فوت ہو گئی. اس نے کہا جی آپ کی ماں بالکل فوت ہو گئی ہے، ایک کاغذ پہ کچھ باتیں لکھوا کے گئی ہے، وہ باتیں تو پڑھ لے، میرے پاس پڑی ہے وہ امانت. اس نے کہا تھا کبھی میرے بیٹے کو ہوش آ جائے، وہ آئے تو اس کو یہ بات بتا دینا، تو میں وہ تیرے پاس لے کے آتا ہوں. وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے وہ بوڑھا آدمی آیا. اس لڑکے نے جب اسے کھولا، ماں ہوتی ہے، اس نے کھولا تو کھولتے ہی دیکھتا ہے ماں کہتی ہے بیٹا بچپن سے تو مجھے دھتکارتا رہا، تو مجھ سے نفرت کرتا رہا، لیکن تو مجھے کہتا کیا تھا؟ تو کہتا تھا اماں تو کانی ہے، اماں تیری آنکھ نہیں ہے، تو میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے ڈر لگتا ہے، میرے بچوں کو ڈر لگتا ہے. بیٹا پوری زندگی تو نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا اماں تیری آنکھ کو ہوا کیا تھا،
کبھی نہیں پوچھا بتا رہی ہوں اب میں مر کے جا رہی ہوں، یہ لکھوا کے جا رہی ہوں، میری آنکھ کو کیا ہوا تھا یہ بھی ذرا سن لے، یہ بھی میرا درد ہے۔ اس نے کہا، پھر آگے لکھا جملہ کہ بیٹا ایک دفعہ تو اور میں اور تیرا باپ ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اور راستے پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور تیری آنکھ نکل گئی، تیری آنکھ ضائع ہو گئی، تجھے ہم ہاسپٹل میں لے گئے، وہاں جا کے چیک کرایا، ڈاکٹر نے کہا یہ آنکھ بحال نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا میرا بیٹا ہے، میں اپنی آنکھ دینے کے لیے تیار ہوں، میرے بیٹے میں عیب نہ آئے، میری آنکھ نکالو اور میرے بیٹے کو دے دو۔ بیٹا تیری آنکھیں وہ میری آنکھیں تھی، تیرے اندر جو آنکھ ہے وہ میری آنکھ ہے، تو جس آنکھ کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ بھائیو یاد رکھو، اللہ کی قسم ہے ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے، والدین کبھی نہیں چھوڑتے، والدین کبھی نہیں چھوڑتے، والدین وفادار ہوتے ہیں۔ بیویاں بچے یہ بات کی چیزیں ہیں، سب سے ترجیحی چیز بھائی امیر نواز صاحب میں منت دے کے کہتا ہوں آپ کو، خدا را بیوی آئے اس کا اپنا رائٹ، اس کا حق، وہ سب کچھ دو اسے، میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کو محروم کر دو، لیکن میرا جو درد ہے وہ جو آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں، خدا را ماں باپ کو نہ رلانا، ماں باپ کو نہ رلانا۔ بوڑھے ہو کے ماں باپ ان کو صرف 2-4 نوالوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں اور آپ 2-2 3-3 روٹیاں کھا جاتے ہیں، ان کو 2-4 نوالی مل جائے وہ بڑی خوشی سے کھا کے تیرے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی چیز ہے کئی لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے، ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے بھائیوں، وہ چیز لاتے ہیں اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ماں باپ کو نہیں پوچھتے کیوں میری چیز تقسیم ہو جائے گی، کہیں میرے ماں باپ نہ کھا جائے۔ اور کملیا کیوں پاگل ہو گیا ہے؟ تیرے ماں باپ تو وہ تھے جو منہ سے نوالا نکال کے تجھے دے دیتے تھے، اب تو بڑا ہو گیا تو تیرا کھا جائیں گے۔ یہ غلط فہمیاں ہیں، یہ غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کا شکار نہ ہونا، اس غلط سوچ میں نہ آنا، ماں باپ کو کبھی دھکے نہ دینا۔ اللہ نے لقمان حکیم کی بات کی ہے تو فوراً میرا اللہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، وصیت وَوَصَّيْنَا، ہم وصیت کرتے ہیں۔ وصیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو بندہ فوت ہو رہا ہو، لیکن یاد رکھو اس کو وصیت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میرے اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں امرنا، میں تمہیں حکم دیا ہے میں نے تمہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا، اے لوگوں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، جیسے تم وصیت کو اہمیت دیتے ہو میری اس بات کو بھی اہمیت دینا کہ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ماں باپ کو کبھی نہ رلانا۔ یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ حضرت ٹائم لیٹ تو نہیں ہو رہا؟ 51 منٹ ہو گئے یار، پونے پہ جماعت ہے، 4 بجے جماعت ہے، بس 2-4 منٹ بات کر لیں، کر لوں بات؟ اللہ اکبر۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا حملتہ امہ وہنا، اللہ کی قسم مجھے سر بھول گئی ہے یہ آیت آئی ہے تو، حملتہ امہ وہنا علی وہن۔ اے بندے، اے نوجوانا، اے نوجوان لڑکی اور عورت، تمہیں پتہ ہونا چاہیے جس دن صرف تیری امید تیری ماں کے پیٹ میں لگی تھی اس وقت سے تیری ماں کو تکلیف شروع ہو گئی تھی، منہ کا ذائقہ خراب، بی پی اپ ڈاؤن، کیا کیا مسائل۔ کیوں حضرت؟ یہ سارے مسائل صرف تیری بنیاد ڈلی تھی، اس وقت سے لے کر اوکھی ہو گئی تھی تیری ماں، وہنن علی وہنن، تکلیف در تکلیف، تکلیف در تکلیف برداشت کرتی رہی۔ پھر فرمایا جب پیدائش کا ٹائم آیا تو سب سے بڑی تکلیف برداشت کی ہے تیری ماں نے، اور پھر اس کے بعد اپنے خون اور جسم کی ساری طاقتیں اور توانائیاں دودھ کے ذریعے نچوڑ کر تمہیں دے دیں، اور پھر تو بڑا ہوا، ماں کے دل میں آیا کاش اب میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، میرا بچہ بھی کوئی قربانی دے گا، میرا بچہ بھی وفا کرے گا، میری بیٹی بھی وفا کرے گی۔ لیکن کیا ہو گیا تمہیں؟ تو ایک ہی رٹ لگائے رکھتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتے، میرے ماں باپ میرا حق کھا جاتے ہیں، دوسرے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تیری اولاد ہوگی تو تمہیں پتہ چلے گا۔ اے ہائے، ہماری میاں والی کے سریکی میں کہتے ہیں پیٹ دیاں ڈڈے ہی پیاریاں لگ دیاں، پتہ نہیں تمہارے کو آدھن کے نہیں، پیٹ دیاں ڈڈے ہی پیاریاں لگ دیاں، جیسا کیسا بھی ہو۔ ایک اور جملہ بھی ہمارے ہاں مشہور ہے کہ لوگوں
اولاد اپنے گناہوں سمیت پیاری لگتی ہے. ہاں جی گناہ نال اولاد پیاری لگتی ہے تے انہوں نہ چھڑے پیا کدی بھی نہ چھڑیں. اے اصلاح معاشرے دی چند ایک گلاں میں تیرے سامنے رکھ دیتی ہیں. اللہ تو دعا ہے یہ گلاں آکھیاں اللہ اپنی برگاہ قبول فرمائے اور اللہ میروں بھی تو تانوں بھی عمل دی توفیق نصیب فرمائے.